السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصہ آدم علیہ السلام ہم پڑھ رہے تھے قصہ، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں کہ جب دونوں مل گئے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں مل گئے، اور دونوں کی ملاقات کے بعد جب ان کو اولاد ہوئی، یعنی حوا علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ حوا علیہ السلام جب امید سے ہوئے، یعنی حمل سے تھے، تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ جب دوبارہ امید سے ہوئے تو پھر ایک لڑکا اور لڑکی ہوئے۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے، اور دوسری والے لڑکے کی شادی، یعنی لڑکے کی پہلی والی لڑکی سے شادی کر دی جاتی تھی پہلے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ قابیل اور ان کی بہن اقلیمیہ پیدا ہوئے، دوسری مرتبہ حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اقلیمیہ کی شادی حابیل سے اور یہودا کی شادی قابیل سے کرنا چاہی تھی، مگر قابیل نے یہودا سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اقلیمیہ سے شادی کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا، یعنی دونوں بیٹوں کو سمجھائے کہ ایسا مت کرو، لیکن وہ باضد رہے، یعنی ماننے والے نہیں تھے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی کوہ صفا پر لے جاؤ، اور اللہ کے حکم سے آسمان سے آگ آئے گی جو حق کا فیصلہ کر دے گی۔ یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگ کو بھیجتے تھے، جو بھی قربانی ہوتی تھی تو وہ آگ اس میں اپنے میں لے لیتی تھی۔ تو آدم علیہ السلام بھی یہی بولے کہ اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اور آسمان سے آگ آئے گی جو حق کا فیصلہ کر دے گی۔ دونوں اپنی قربانیوں کو لے کر جبل صفا پہنچے۔ چونکہ حابیل حق پر تھے، اسی لیے اس کی قربانی قبول کر لی گئی، کیونکہ نیت اچھی ہونا چاہیے نا، تو ان کی نیت اچھی تھی، تو حابیل کی نیت اچھی تھی، اور اللہ نے بھی وہ کیا کیے کہ ہم پہلے پڑھے تھے کہ وہ ان کے پاس مویشی تھے، تو بہت اچھا ایک بکرا لے کر اللہ کے لیے وہ وقف کر کے نیت اچھی کر کے چھوڑ دیے، یعنی وہ آگ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس پر قابیل حابیل کا جانی دشمن ہو گیا، اور وہ آگ کیا ہے، حابیل کی قربانی کو قبول کر گئی، اور قابیل ان کی قبول نہیں ہوئی، تو اور پھر کیا ہوا، اس پر قابیل حابیل کا جانی دشمن ہو گیا، یعنی قابیل ہمیں یہاں پر سمجھانے کے لیے کہتی ہوں، قابیل جو کیا کیے، ان کا قتل کیے تھے حابیل کا، تو اب قابیل ایسا بولتی ہوں کہ قابیل یہ قتل کرنے والے تھے، حابیل یہ نیک شخص تھے، ٹھیک ہے۔ دونوں بھائیوں میں فرق دیکھیے، یہ قابیل حابیل کے جانی دشمن ہو گئے تھے، اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اللہ اکبر، دنیا کا پہلا قتل تھا یہ، دنیا میں انسان کا پہلا قتل اور پہلی خبر، اللہ اکبر، جو زمین میں گاڑی گئی تھی۔ تو اب وہ آگے چلتے ہیں۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اس کی لاش کیسے چھپائے، کیونکہ وہ اپنے کھاندے پر اپنے بھائی کی لاش کو لے کر مارنے کا مار دیے تھے، وہ بعد میں پچھتائے، اور وہ لاش کو لے کر گھوم رہے تھے، آخر یہ لاش کا کیا کروں۔ وہ لاش کو کندھوں پر رکھ کر مارا پھرتے رہے۔ آخرکار اللہ نے ایک کوے کے ذریعے اسے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ قرآن پاک میں بھی ہے، پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ سبحان اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اسباب بنا دیتے ہیں۔ کہنے لگا، یعنی یہ قابیل کہنے لگے، کیا کہنے لگے، افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ اور پھر وہ بہت پشیمان ہوئے، یعنی کوا آیا، مرے ہوئے کوے کو زمین کھود کر اس کو گاڑ دیا۔ وہ دیکھنے لگے، قابیل دیکھنے لگے کہ میں اسے کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے اتنا نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ بھی
اسی طرح زمین میں چھپا دیے اپنے بھائی کی لاش کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ اب یہاں تک آگے پڑھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے، اپنی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا اور خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت شیش کو، یہاں پر سیس لکھے ہوا ہے، کو نماز، سیس علیہ السلام بعد میں یہ نبی ہوئے، کو انہوں نے ہی، ان کے بیٹے تھے یہ نیک، تو انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور عام طور پر تاریخ کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 960 سال بیان کی گئی، کیونکہ پہلے کے نبیوں کی عمر بہت زیادہ تھی، تو اتنی عمر 1000 ایسا ہوتی تھی۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام ہم پڑھے تھے نا کہ سپوز آپ کی عمر 1000 تھی، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، تو اب یہاں پر بھی آپ کی عمر، آدم علیہ السلام کی عمر اتنی تھی۔ انشاءاللہ آگے ہم بعد میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔